سید مزمل نے ایک پیشن گوئی کی تھی جو کہ اتنی درست ثابت ہوئی کہ میں بھی حیران رہ گیا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کارساز واقعہ ہے اس میں یہ خاتون دیت دے کر تو بری الذمہ ہو جائے گی۔ اسد طور کی رپورٹ کے مطابق بالکل یہی ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ انتہائی امیر لوگ غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور پھر کوئی معمولی سی رقم ان کو ادا کر کے، جو ان کے لیے کم سے کم معمولی ہے، غریبوں کے لیے تو وہ معمولی ہرگز نہیں ہے، ان کی جیب سے جو معمولی سی رقم یہ ادا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ان کو سزا نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیت کا قانون جب بنایا گیا تھا تو ایک ایسے وقت میں بنایا گیا تھا جب قبائلی نظام تھا۔ قبیلوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی تھی تو بجائے اس کے کہ لڑائی شدت اختیار کر جائے، دیت دے دی جاتی تھی تاکہ قبیلوں کے درمیان امن و امان رکھا جائے، اور قبیلے کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر قبیلے کے وڈیرے ہی اس معاملے کو حل کرتے تھے۔ یعنی قبیلوں کے درمیان امن رکھنے کے لیے یہ ایک نظام بنایا گیا کہ اگر ایک قبیلے کا نقصان ہوا ہے تو دوسرا قبیلہ ان کا نقصان پورا کر دے گا، اور پھر اس طرح جنگ سے قبائلی نظام اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج کے وقت میں وہ قبائلی نظام مکمل طور پہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک طبقاتی نظام قائم ہو چکا ہے، اور اس طبقاتی نظام میں وہی قبائلی قانون نافذ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امیر طبقہ غریب طبقے کے لوگوں کے خلاف یا طبقے کے خلاف کوئی بھی جرم کرے تو وہ اس جرم سے اپنے آپ کو پیسے دے کر بری الذمہ کر سکتا ہے، جبکہ غریب آدمی یہ نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی غریب غلطی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ کسی ایسے آدمی کو نقصان پہنچا دے جو کہ امیر ہے، تو کیا وہ دیت دے کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیل ہی جائے گا، لازمی وہ جیل جائے گا، کیونکہ امیر آدمی یہ کہے گا کہ میں کیوں دیت قبول کروں، میرے پاس تو پہلے ہی بہت پیسے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ بندہ جیل جائے یا اس کو سزا ہو، ایون اس کو سزائے موت ہو۔ تو یہ جو قانون دیت کا تھا، در حقیقت یہ قبائلی نظام کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے، اس کی آبجیکٹیو کنڈیشنز کو، مادی اور معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا، جبکہ آج کی سوسائٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، بلکہ جو مقاصد شریعت تھے اس کے برعکس اس سماج کے اندر اس کا یہی نتیجہ نکل رہا ہے، رزلٹ نکل رہا ہے کہ امیر طبقے کے لوگ دیت دے کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور غریب آدمی بیچارہ پس جاتا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان قوانین میں شامل ہے جو کہ ایک مختلف سماج کے لیے بنائے گئے تھے، اور آج کے سماج کے حوالے سے ہمیں مختلف قوانین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے، لہٰذا جب کسی غریب آدمی کے خاندان یا غریب آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو تو پھر وہ کیس صرف اس خاندان کے خلاف، اس قبیلے کے خلاف نہیں، بلکہ وہ ریاست پاکستان اس کیس کو ٹیک اپ کرے، وہ کیس اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان بن جاتا ہے، وہ کیس اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان بن جاتا ہے، کسی مخصوص قبیلے کے خلاف یا خاندان کے خلاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس خاندان یا قبیلے کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ معاف کر دیں پیسے لے کر، بلکہ اس نے اپنی سزا بھگتنی ہے، وہی سزا ایک ہے تمام لوگوں کے لیے۔ یہی آج کے حساب سے رول آف لا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم مقاصد شریعت کے نقطہ نظر سے اسلامی قوانین کو دیکھیں گے تو پھر ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ وہ قوانین جو کسی اور معاشرے کے لیے بنائے گئے تھے وہ آج کے معاشرے پر لاگو نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ان کو اگر ہم آج کے معاشرے پر ہو بہو لاگو کر دیں گے تو جس مقصد کے لیے وہ اس سماج میں بنائے گئے تھے، اس وقت میں بنائے گئے تھے، اس مقصد کے الٹ مقاصد وہ آج ہمارے سماج میں پورے کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے شریعت بنائی گئی تھی اس کے الٹ اس کا رزلٹ آج نکل رہا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں، کہ بجائے اس کے قبائلی جنگ ختم ہو، یہاں پہ تو معاملہ یہ بن گیا ہے کہ امیر طبقہ اپنے آپ کو پیسے دے کر بچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیت کا قانون اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اور ہمیں اور تمام اسلامک اسکالرز کو سوچنا چاہیے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔